صورتحال ہو، چاہے عالمی سطح پر پوری دنیا کی صورتحال ہو یا ملکی سطح پر کسی ایک ملک کا معاملہ ہو، کسی علاقے کا معاملہ ہو، کسی خطے کا معاملہ ہو، جو اصل پیغام ہمیں دیا گیا تھا بلکہ جس کا ذمہ دار ہمیں بنایا گیا تھا، پہلی چیز یہ تھی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو۔ یعنی پہلے ہمیں اس معاشرے کو صحیح رکھنا ہے، اس سوسائٹی کو مینٹین کرنا ہے جو مسلم سوسائٹی ہے، جو مسلم سماج ہے، جو مسلم معاشرہ ہے، اس کے اپنے اندر کے معاملات درست ہوں، اس کا نظام اس طرح ہو کہ نظام مصطفی قائم ہو، ہر طرف سنتوں کو اختیار کرنے کا جذبہ ہو، نوجوان سنت پر پوری طرح عمل کر رہے ہوں، صحابہ کو اور نبی کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہوں، ان کی زندگی کے جو طریقہ کار تھے ان کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر رہے ہوں، آپس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑے اور کوئی بھید بھاؤ نہ ہو رہا ہو، ایک امت ایک فرد واحد کی طرح، جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ المسلمون کجسد واحد، پوری امت مسلمہ ایک فرد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ پہلے امت مسلمہ اپنے آپ کو درست کرے، پہلے اس کے اندر سے شقاق، تفریقے، جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جو فسادات ہیں اس کو ختم کرے، اور سارے مسلمان بالکل اس طرح سے کہ المسلم اخو المسلم وانما المؤمنون اخوہ کہتے ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومن ایک دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اس طریقے کو رائج و قائم رکھتے ہوئے، جب ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس محبت کے پیغام کو لے کر اس حالات میں اٹھیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ ہمیں اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہوئے جب یہ دیکھیں گے کہ جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، جو اس صورتحال پر عمل کرتا ہے، جو اس طریقے کو اپنا طریقہ بناتا ہے، وہ زمان بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو پھر دو کام ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پوری طرح سدھار بھی ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ جو سدھار کا، جو سماج کے سدھار کا، صرف کسی ایک چھوٹے سے سماج کرے، پوری دنیا کے، پوری انسانی سماج کے، پوری انسانیت کے سدھار کا جو کام، جو مشن جو نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ جو ہمیں سونپا گیا تھا وہ فریضہ بھی تو ادا ہوگا، اور اس وقت سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے بھی ہوئی تبدیل ہو جائیں گے، نفرتوں کا ماحول صرف ایسے ہی ختم ہو جائے گا، صورتحال ایسے ہی تبدیل ہو جائے گی، اللہ کی مدد یوں ہی نازل ہو جائے گی؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مکہ مکرمہ کے حالات کو پڑھیے کہ کیا صورتحال تھی جب نبی نے صدا لگائی تھی، اور صفا پہاڑی سے جب پہلی مرتبہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کے اندر ہر طرف ہنگامہ تھا، کوئی آپ کی مخالفت کر رہا تھا، کوئی خاموش تھا، کوئی جواب دے رہا تھا، کوئی حضرت بلال پر مظالم کر رہا تھا، کوئی خباب رضی اللہ عنہ کو ستا رہا تھا، یہاں تک کہ نبی کی پیٹھ پر ان کی اٹھڑی ڈالی گئی، اور طائف میں آپ کو لہولوان کیا گیا، اور حضرت ابو بکر پر حملہ کیا گیا، جس کو نشانہ نہیں بنایا گیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہے، نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن ہم سے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں یاد رکھو، 2025 کا سال ہو، 26 ہو، 50 ہو، دنیا کسی جگہ پہنچ جائے، کسی زمانے میں پہنچ جائے، کتنی ترقیات کا تم رونا رو لو، لیکن آئیڈیل جو بنایا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا گیا ہے، جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، ان کے طریقے کو اختیار کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے۔ اور اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کر لیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے بس تھوڑا بہت ہو جا رہا ہے، اس کے بعد پھر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے۔ سورۃ آل عمران کی دوسری آیت میں نے جو پڑھی تھی، جو بالکل تیسرے پارے کے آخر میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اسلام کے علاوہ جو کوئی اور طریقہ پسند کرے گا، اب کوئی یہ کہے گا کہ اسلام کے علاوہ تو ہم کسی طریقے کو اختیار نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، باپ دادے کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہماری نجی زندگیوں میں سنتوں کا عمل دخل ہے؟ کیا ہم پوری طرح سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر کے معاملات قرآن کی روشنی میں حل ہو رہے ہیں؟ کہ ہمارے آپسی معاملات جو بھی ہو، جس بھی طرح کے ہو، کسی بھی طرح کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا یا کوئی معاملہ پیش آ رہا ہو تو کیا ہم اس میں اللہ اور رسول کے قانون پر عمل کر رہے ہیں؟ کہ ہماری زندگیوں میں اس کی رمق دمق باقی ہے، یعنی اس پر عمل باقی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمل باقی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لوگوں مت کرو، افسوس مت کرو، غم زدہ مت ہو، تم سربلند رہو گے، ساری بادشاہت، ساری ذمہ داریاں تمہیں دی جائیں گی، لوگ تمہیں اپنے سروں کا تاج سمجھیں گے، تمہیں مانیں گے، اپنی چیزیں تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ ان کنتم مؤمنین، جب تم مومن بن جاؤ گے، تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تمہاری پوری زندگی صرف سنت کے مطابق گزر رہی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دے دیا گیا تھا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، آپ بتا دیجئے لوگوں کو، یہ لوگ اس وقت تک پکے مومن شمار نہیں کیے جائیں گے جب تک اپنے ہر فیصلے میں آپ کو جج حکم نہ مان لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے سارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہو، قرآن کے مطابق ہو رہے ہو، آپ اس پر عمل کر رہے ہو، اپنی نجی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر پروردگار کی طرف سے وعدے ہیں، سربلندی عطا کی جائے گی۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے اس وقت اس طرح کے ملک کے حالات میں یا اس طرح دنیا کی صورتحال میں دو اہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، بس دو باتیں عرض کر دوں۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے پہلے نمبر پر کہ اسلامی معاشرے کو، اسلامی سماج کو حقیقی اسلامی معاشرہ بنانا ہے، یعنی باقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اختیار کیا جائے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، اور مسلمانوں میں آپسی میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی پیدا ہو، کسی طرح کا کوئی کلیش، کوئی ٹکراؤ آپس میں نہ ہو رہا ہو۔ سب سے زیادہ اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ملکی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر جس طرح ممکن ہو، اگر گولوئی کے مسلمان ہیں تو وہ چاہیں اپنے علاقے سے ایک تحریک چلائیں کہ ہمیں گھر گھر نبی کے پیغام کو پہنچانا ہے، جھگیوں میں پہنچے، جھوپڑیوں میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، علاقوں میں جائیں اور بتائیں کہ سنت کیا ہے، نبی کا پیغام کیا ہے، ہمدردی کسے کہا جاتا ہے، انسانیت کا صحیح درس کیا ہے، نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جب یہ تحریک جس دن چلائی جائے گی، چاہے وہ یہاں سے چلے چاہے کہیں سے چلے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے نفرتوں کے چراغ بجھ جائیں گے، نفرتوں کے لیے بجھ جائیں گے اور محبتوں کے چراغ روشن ہوں گے۔ پھر لوگوں کے درمیان سے عداوتیں، دشمنی اور جو بے پاؤ کا ایک شیطانوں کے ٹولے نے جو ایک سلسلہ چلایا ہے وہ ختم ہوگا، اور ہر طرف محبت کا ماحول ہوگا، پھر ہر طرف امن سلامتی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے، اور اس حالات کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ تبدیلی بھی عمل میں آئے گی، لیکن یاد رکھیے طریقہ وہی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ہمارا عمل سنتوں کے مطابق ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ پھر اس مشن کو ہم عام کریں، اور اس کو عام کرنے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نجی زندگی جب ہم سدھار لیں گے، جب ہماری زندگیوں میں پوری طرح سنت اور اسلام داخل ہوگا، تو خود بخود لوگ ہم سے سیکھ لیں گے،
سمجھ لیں گے، جان لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ واقعی جو اس طریقے کو اختیار کر کے عمل کرے گا وہی امن اور چین اور کامیابی کے ساتھ رہے گا، ورنہ پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس طریقے کے علاوہ کسی اور پر عمل کرے گا اللہ کے بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں جو نقصان اٹھانے والا ہوگا ہی وہ شخص جو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرے گا۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت کا پیغام ہے۔ اب میں تفصیل سے حالات کا تو ذکر نہیں کرتا چونکہ ہر فرد جانتا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، نیوز چینلز موجود ہیں، اخبارات موجود ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے، ہر فرد جانتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ بس اس کا جو پیغام ہے اس وقت کے حالات کا وہ یہی ہے کہ اپنے اندر کا سدھار ہو اور اسی پیغام کو، سندیش کو عام کر دیا جائے۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور حالات بھی تبدیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی مدد اپنی طاقت سے، قوت سے مدد فرمائے گا اور حمد و سلامتی کو قائم فرمائے گا اور پھر حالات مستحکم ہوں گے۔ اللہ کرے کہ محبت کا یہ پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو نبی کا جو پیغام ہے لوگ اس کو سمجھیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔